تو طاہر مجیب راشد صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں مسلمان کی تعریف کی کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کسے کہا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے ہم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے فرمودات اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی طرف دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر قرآن کریم کی روح سے ہمیں بتا سکیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن مجید پر ایک کامل اور محکم یقین رکھتی ہے، اور جماعت احمدیہ کا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو لفظی الہام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگ ترین نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس میں جو باتیں درج ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامل بھی ہیں، مکمل بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں فرمایا کہ جو بھی بنیادی باتیں مسلمانوں کی یا بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ نے یکجا کر کے ان کو بیان کر دیا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ تو گویا ہر ضرورت کی چیز اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر یا تفصیلی طور پر اس قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اس سوال کی طرف جائیں کہ قرآن مجید میں مسلمان کی تعریف کیا بیان ہوئی ہے، تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید سارے کا سارا اس بارے میں ہے کہ اسلام کیا ہے، اور جو اس کو ماننے والے ہیں جن کو مسلمان کہنا چاہیے وہ کیسے ہونے چاہیے، ان میں کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا ان میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین مثال جو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم مثال ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی کہ ان کی زندگی کو دیکھو، جو قرآن مجید میں لکھا ہے وہ آپ کی زندگی میں ہے، جو آپ کی زندگی میں ہے وہی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس نمونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا۔ اسلام کی بنیاد جیسا سب دوست جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پر رکھی گئی ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اگرچہ ایک جگہ پر تو قرآن مجید میں وارد نہیں ہوئے، لیکن دو مختلف جگہوں پر یہ سارے کے سارے کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہی وہ بنیادی کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی بھی شخص مسلمان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور اسلام لاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا تفصیلی ذکر کیا، عملی ارکان کا ذکر کیا، اوامر و نواہی کو بیان کیا اور اس کی ساری تفاصیل بیان کی۔ اب اس سوال کا جواب کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، بڑا سادہ سا جواب یہ ہے کہ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام کیا ہے، اور قرآن مجید نے اسلام کو کس رنگ میں بیان کیا ہے۔ جو اسلام بیان کیا گیا ہے، جو اس کو ماننے والا ہے، جو اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو اسلام کا مطلب قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ کامل فرما برداری ہے، مکمل اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی ہر پہلو کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سننا، ان پر عمل کرنا، اور اس رنگ میں اپنی زندگی کو ڈھالنا کہ کلیتاً اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دے، اس کا نام اسلام ہے۔ اور اس کا اسلام کا دوسرا لغوی معنی امن کا بھی ہے کہ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کی کلیتاً اطاعت میں انسان آ جائے گا تو خود بھی امن میں ہوگا اور ساری دنیا کو بھی امن دے گا۔ تو یہ دو مفہوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں جیسا میں نے ذکر کیا سارا قرآن مجید ان باتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آج اس موضوع کے لیے میں نے چند ایک آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت 126 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین دین اس کا ہے، اور اس کا دین ہو سکتا ہے ممن اسلم وجهه للہ، جو اپنے آپ کو کلیتاً اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دے۔ پھر فرمایا سورہ لقمان آیت 23 میں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کرے بلکہ محسن بھی ہو، احسان کرنے والا بھی ہو، احسان عام معنوں میں نہیں بلکہ ہر نیکی کو خوبصورت طور پر ادا کرنے والا بھی ہو، پھر وہ شخص ہے جو صحیح معنوں میں اس مضبوط ہینڈل کو پکڑ لیتا ہے جو اسلام کا ہینڈل ہے۔ یہی باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک شعر میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان فرمائیں،
آپ نے ایک شعر میں فرمایا کہ اسلام چیز کیا ہے، خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خیش پے مرضی خدا۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ نے اسلام کا نقشہ دیا ہے اور یہ ان قرآن مجید کی آیات پر مبنی ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں تک ایمانیات کا کچھ تفصیلی ذکر آتا ہے، اس کے لیے بھی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 286 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول بھی ایمان لاتا ہے اور مومن بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ بات یہاں یاد رکھنے والی ہے کہ ایک فرشتے کا یا ایک کتاب کا یا ایک رسول کا ذکر نہیں ہے، بلکہ من جملہ سب ملائکہ کا، سب کتب کا اور سب رسولوں کا ذکر ہے۔ گویا ایک بھی رسول کو نہ ماننے سے انسان کے سارے کا سارا ایمان ہبط ہو جاتا ہے، ایک بھی کتاب پر ایمان چھوڑنے سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایک بھی فرشتے کو نہ ماننے سے وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں کہلا سکتا۔ تو یہ ہے ایمانیات کا ایک نقشہ جو ان آیات سے نظر آتا ہے۔ اب ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، وہاں آپ کے بارے میں اول المسلمین کے الفاظ بھی استعمال فرمائے کہ تم نے اگر اسلام کا نقشہ دیکھنا ہے، اسلام کی مثال دیکھنی ہے اور اسلام کے لیے کسی شخصیت کو اپنے لیے راہبر بنانا ہے اور اس کے نمونے سے تم نے استفادہ کرنا ہے، تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیونکہ جیسے عقائد آپ کے تھے اور جس طرح آپ نے ان پر عمل کر کے دکھایا اور آپ نے ایک اسوہ قائم کیا، یہ دراصل اسلام کی ساری تعلیم کا خلاصہ ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت بیان فرمائی جب کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، تو انہوں نے جواباً صرف اتنا فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ قرآن کی ایک جیتی جاگتی زندہ تصویر تھے۔ قرآن کریم کے ہر حکم کو آپ نے عمل کے سانچے میں ڈھالا اور وہ آپ کا نمونہ تھا۔ اسی نمونے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ آپ اول المسلمین تھے۔ سورہ الانعام کی 163 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اس بات کا اعلان کریں کہ میں اول المسلمین ہوں۔ اور پھر اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی جو کو ذکر آتا ہے اس کے بارے میں دوسری آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 12 اور 13 میں فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین و امرت لان اکون اول المسلمین۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اول المسلمین قرار دیا اور اسلام کے لحاظ سے آپ کا نمونہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے کامل نمونہ قرار دیا۔ اور یہی ہے ایک اسلام کی تعریف کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا مانے گا اور جو آپ کی پیروی کرے گا، آپ کے پیچھے چلے گا، آپ پر ایمان رکھے گا، آپ کے ساتھ عشق کے ساتھ اس کا دل بھرا ہوا ہوگا، وہ شخص صحیح معنوں میں اسلام ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر اسلام ہو نہیں سکتا۔ ایک بات اور یہاں پہ بیان کرنے کے لائق ہے کہ قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ اس میں کیا فرق ہے اور کیا ترتیب ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ سورہ الحجرات کی آیت ہے جو میں بیان کرتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ بادیہ نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے، کیونکہ صرف اتنا کہو، لیکن اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ایک مرحلہ ہے اسلام لانے کا، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے کا اور یہ اعلان کرنے کا کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد انسان ترقی کرتے کرتے ایمان کے درجے تک پہنچتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا کہ بادیہ نشینوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، اسلام کہنے کا اختیار ان کو دیا گیا، یہ اجازت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وہ حقیقی مومن نہیں۔ یہاں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ہم تمہیں مومن نہیں مانتے، کیونکہ کوئی انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے وہ اس کے بارے میں بیان کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نقطہ بہت یاد رکھنے کے لائق ہے
کہ اسلام لانے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دیا ہے. یہ حق اس کا کوئی شخص چھین نہیں سکتا, کوئی اسے لے نہیں سکتا. آج کل جو جماعت احمدیہ کے خلاف یہ کوشش چلی آ رہی ہے لمبے عرصے سے کہ جی ان کو اسلام کے ساتھ کوئی نسبت نہیں, ان سے اسلام مسلمان ہونے کا حق چھین لیا جائے, ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے, یہ بڑی لمبی بحث ہے. لیکن اس پر مجھے ایک احمدی شاعر کا یہ شعر یاد آتا ہے اور وہ بڑا ہی مجھے پسند ہے. انہوں نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمارے دل کی خواہش ہے کہ سارا جگ مسلمان ہو, مگر یہ چھینتے پھرتے ہیں ہم سے بھی مسلمانیں. تو کون ہے دنیا میں جب اللہ تعالیٰ ان واضح الفاظ میں یہ اختیار دیتا ہے کہ ہر شخص کو کہتا ہے کولو ولیکن کولو اسلمنا, کہ تم کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو. تو جب اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے اسلام کہنے کا تو کون ہوتا ہے اور جو انکار کرے کہ کسی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. تو یہ وہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو شخص بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ شخص مسلمان ہے, اس کو اللہ تعالیٰ حق دیتا ہے. اور یہی مسلمان کی تعریف ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کلمہ طیبہ کو پڑھ کر ابتدا سے مسلمان ہوئے اور انتہا تک اسی کلمے کی برکت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے. تو ان وضاحتوں کی صورت میں میرے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید نے اسلام مسلمان کی تعریف کیا بیان کی ہے اور قرآن مجید کے مطابق کون شخص حقیقی طور پر مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ.